میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, آپ کی بیٹی ہے؟ میری بیٹی نہیں, ابھی میں ان میرڈ ہوں. آپ کے بھائی کی بیٹی ہے؟ بھائی نہیں ہے. کزن, خاندان میں کوئی تو ہوگا ہاں جس کی ہاں بچی بہت, ہوگی ہاں دیکھی ہاں ہوگی. ہاں بالکل بالکل ہے, کسی کی بیٹی ہے. کبھی آپ نے 9 سال کی بچی کو دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے, بہت امیچور, بہت ہی زیادہ گلیبل. میں سمجھتا ہوں آپ جو بول رہے ہیں. اوکے, اب اگر اسے مینسز آ جائیں, جو کہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ اگر بچے انڈے شنڈے یا اس قسم کی خوراکیں زیادہ لیں تو 9 سال کی بچی کو بھی مینسز آ سکتا ہے. ہائیلی ان لائکلی ہے, ہائیلی ان ہاں لائکلی ہے, لیکن آ سکتا ہے, مگر ہاں ہائیلی ان لائکلی ہے. آپ ہاں مجھے بتائیں کہ وہی بچی اگر اسے مینسز آ جائے نیکسٹ ڈے, کیا وہ ایک دم میچور ہو جائے گی؟ میں نے آپ میچور نے کہا نہیں کہا, میں انتہائی نے اڈلٹ گلبل کہا. ہوتی ہے. میں نے کہا آپ اڈلٹ, میں نے اوکے, میچور نہیں کہا. انتہائی گلبل ہوتی ہے نا, انتہائی گلبل ہاں ہوتی ہے, رائٹ؟ انتہائی گلیبل ہوتی ہے. اوکے, ہاں, اگر اس کو مینسز آ جائے تو آپ کے مطابق وہ ایک دم سے ایڈلٹ بن جائے گی؟ اڈلٹ سائنٹیفکلی, بایولوجیکلی. نہیں, بابا 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 نہیں کرے نا سر. سائنٹیفکلی ایڈلٹ اسے نہیں کہتے. ہماری سائنس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو سائنٹیفکلی وہ ایڈلٹ نہیں ہوتا. تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ 9 سال کی بچی 50-55 میں سال آپ کے کو بابے کا ایک سیکنڈ کے پرائیویٹ لیے, پارٹ میں اپنے آپ کو اندر ایک گھسیٹ سیکنڈ کے سکتی لیے, ہے؟ ایڈم سر ایک سوری, سیکنڈ, سر بھاگنا نہیں, سر بھاگنا نہیں ابھی. ٹھیک, اس کا میں مطلب ہے کہ بھاگوں گا آپ کے نہیں. مطابق وہ 9 سال کی بچی ہاں 50-55 سال کے بابے کا اوزار اپنے اندر لینے کی شمتا رکھتی ہے اور بچہ بیئر کرنے کی شمتا رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں بات کر لیتا ہوں. میں, آپ نے میرے کو وہ بات اپنی بولی جو سائنٹیفکلی نہیں ہوتی ہے, آپ مجھے اس کا ریفرنس دکھائیے. میں ایسے بات نہیں دکھا مان دوں گا ابھی. سکتا. بھائی ہو گئی, سائنٹیفکلی بھی ہو گئی. اب جو میرا اس کا جواب دیں. آپ کے ٹھیک خیال ہے. میں 50-55 سال کے بابے کا پرائیویٹ پارٹ وہ اپنے اندر لینے کی شمتا رکھتی ہے اب, کیونکہ سڈنلی وہ گلبل بچی جو ہے ایڈلٹ ہو گئی ہے, اور وہ بچہ بیئر کرنے کی بھی شمتا رکھتی ہے بقول آپ کے نام؟ بقول بایولوجی وہ سیکشل ایکٹیویٹی کے لیے ریڈی ہے, اور وہ پریگنینسی کے لیے ریڈی ہے, اور یہ ہم نے پورے پری ماڈرن کلچرز میں دیکھا ہے. یہ آج چھوڑیے, میں بہترین. بول رہا ہوں اس سے پہلے دیکھیے تو سب. آپ 55 سال کا بابا اس کو جا کے ٹھوکے گا اور وہ صحیح رہے گی, رائٹ؟ نہیں, کیوں نہیں؟ اس کی ریزنز ہے, کیونکہ آج کل کی جو سوسائٹل فیکٹرز نہیں ہے نہیں, اس کے آج اندر. کل کی سوسائٹی کی بات ہی ہو رہی ہے نا سر. آج کل کی ہاں سوسائٹی میں ہی آپ نے کہا کہ اگر عراق یہ لا پاس کر رہا ہے تو بالکل صحیح کر رہا ہے, اور آج ہاں کل کی سوسائٹی کی ہی بات ہو رہی ہے. ہاں, اچھا, آج کل کی سوسائٹی کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ میرج ایج کو ڈکریز کرنا, اب 9 پہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں میرج ایج کو ڈکریز کرنا 10 تک, جیسے ہی پیوبرٹی آئے تب لیگلائز کرنا, تو میں اس کے بالکل سپورٹ میں. اوکے, سو آج کل کی سپورٹ جو آپ دے رہے ہیں اس کی سپورٹ میں ہے. میں یہ ہاں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اب آپ اس کو ہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی سوسائٹی کو کیوں بیچ میں آئے تھے آپ؟ ونس میں اگین آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اب 9 سال کی بچی کو 50 سال کا بابا ٹھوکے, اور آپ اس کو صحیح عمل کہتے ہیں کیونکہ وہ ایڈلٹ ہو گئی ہے. آپ اپنی لینگویج ٹھیک طرح سے رکھے تو میں بھی اچھی طرح سے آپ کو ریسپونڈ کر پاؤں گا. سر میں اچھی طرح سے ہی رکھ رہا ہوں سر, اس سے زیادہ میں کیا اچھا ٹھوکے رکھوں؟ ٹھوکے ایگزیکٹلی سر, 9 سال کی بچی کو 50 سال کا بابا ٹھوکے گا ہی نا. 9 سال کی بچی ہے میرے مطابق. میرے مطابق اگر یہ آپ پیڈوفیلیا اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر میں پاور میں ہوں تو میں اس بابے کو جیل میں ڈال دوں, اور جیل میں اسے ٹھوک ٹھوک کے سزا دوں کہ ٹھوک ٹھوک کے مارا جائے اس کو, روز اسے بمبولا کیا جائے جب تک وہ مر نہ جائے. میرے حساب سے جو آدمی نے 18 ایئرس منیمم میرج رکھی ہے اس کو ٹھوک ٹھوک کے مار مار کے پیٹنا چاہیے, لیکن میں لا ہاتھ میں لینے کو کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ میں خود لوں گا. بہترین ہو گیا سر. میں نے بھی یہ کہا اگر میں وہاں کا لا بنانے والا ہوتا تو میں ایسا کرتا. تو زیادہ ٹینشن نہ لیں, اپنے آپ کو بہت لا ابائڈنگ سٹیزن دکھانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, میں ہوں لا ابائڈنگ سٹیزن. ہاں جی, تو جو میں نے سوال کیا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا نا ابھی تک. ایک بار ریپیٹ کر لیجیے سوال, میں آپ کو انپالوجیٹکلی جواب دوں گا. اوکے, ونس اگین سوال یہ تھا کہ آپ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ایک 50 سال کا بابا 9 سال کی بچی کو اس عمر میں ٹھوکے کیونکہ صرف اس کو مینسز آ چکے ہیں؟ نہیں نہیں, تو شادی ہوگی تو وہ نہیں, ٹھوکے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اچھا آپ بول رہے ہیں پہلے شادی ہوگی, اس کا ولی یعنی گارڈین اس میں انوالوڈ ہوگا, پھر اس کے بعد اس کی کنسنٹ لی جائے گی, اور اس کے بعد اگر وہ شادی کر کے کنسنٹ لی جائے سیکشل گی, انٹرکورس, ماشاء ہاں اللہ. سیکشل 9 انٹرکورس سال کی کرنا چاہے بچی کی تو ہاں کنسنٹ لی جائے گی.
اوکے ہاں تو ان کا سیکشل انٹرکورس بالکل پرومسیبل ہے اسلام کے حساب سے اور موسٹ پری ماڈرن ریلیجنس کے حساب سے اور ٹریڈیشنز کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا. لو دوستو آپ لوگوں نے دو چیزیں سنی ان کے سک مائنڈ کی. ایک لڑکی سے کنسنٹ لیا جائے گا, دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ مینسز آ چکے ہوں. سر اس میں سے کوئی چیز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, کوئی چیز نہیں چینج کرنا چاہتے. اوکے ڈن ہو گیا. دوستو پیارو سب لوگ سنو, انہوں نے کہا چینج نہیں کریں گے. اب میں ان کو قیامت کے آخری دن تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ یہ دو چیزیں مجھے دکھا دیں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ جب محمد صاحب نے ان کو 53 سال کی عمر میں اپنے گھر لے کے گئے تھے اور اسی رات کو انٹرکورس کیا تھا اکارڈنگ ٹو آل صحیح بکس آف اسلام. سیاستہ مجھے سیاستہ میں سے دکھا دیں اور مجھے قرآن سے دکھا دیں کہ عائشہ کو مینسز آ چکے تھے جب محمد ان کو اپنے گھر لے کے گیا تھا سیکس کرنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, عائشہ نے کنسنٹ دیا ہو ایکسپلیسٹلی کہ ہاں یہ شادی کے لیے میں قبول ہوں, شادی سے پہلے کنسنٹ دیا ہو. یہ دو چیزیں مجھے دکھا دیں. قیامت کے آخری دن تک کا چیلنج ہے, سیاستہ اور قرآن پاک میں ان کو دیتا ہوں. ایڈم صاحب آپ نے جو ڈیبیٹ کا ٹاپک رکھا تھا کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اس لا کو, تو اگر آپ نے ٹاپک رکھا ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی میرج کو سپورٹ کرتے, تو میں ایک عالم نہیں ہوں, میرے پاس آپ کے لیے ریفرنسز نہیں ہے, تو میں اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوں, میں آپ کو آنسر نہیں دے سکتا. اس کا مطلب بہترین ہو نہیں گیا. آنسر نہیں ہے کہ میں جیسا اس لیے کہ آنسر میں نہیں نے دے رہا کہا ہوں, میں تھا بول دیتا کہ آپ کو. ہاں قیامت کے صبر کریں بھائی, اب آپ نے بولا میں نے آپ کی سینٹنس پورا دیا. میں نے انہیں کہا ہے قیامت ہاں کے آخری دن تک یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے ملٹیپل ٹائم اس کے اوپر سٹریمز کی ہیں, کیونکہ نہ تو عائشہ نے کنسنٹ دیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ لڑکیاں مجھے تیار کیوں کر رہی ہیں, کیونکہ وہ بچی سی تھی, اس کو بتایا بھی نہیں گیا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ لڑکیاں مجھے کیوں تیار کر رہی ہیں, عورتیں مجھے کیوں تیار کر رہی ہیں. میں تیار ہوئی اور شام کو محمد صاحب آئے اور مجھے لے گئے اینڈ انہوں نے اسی رات میرے ساتھ سیکشل انٹرکورس کیا. صحیح بخاری کی حدیث. ٹھیک ہے. امیجن کریں عائشہ کو نہیں پتا تھا, عائشہ نے کوئی کنسنٹ نہیں دیا تھا کیونکہ 9 سال کی بچی کنسنٹ نہیں دے سکتی. پوائنٹ نمبر 2, ان کی ساری شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پری پیوبرٹی کسی بھی بچی سے کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. شرح کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پری پیوبرٹی باپ شادی کر سکتا ہے, کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر تیسری بات, عائشہ کو مینسز آ گئے تھے, یہ بات بھی قیامت کی صبح تک یہ مجھے نہیں دکھا سکتے کیونکہ کسی کتاب میں نہیں لکھا, سیاستہ ہو یا قرآن ہو, کہ عائشہ کو مینسز آ گئے تھے. تو بھائی جان آپ کو اوپن چیلنج ہے کہ یہ دو باتیں آپ زندگی میں جس مرضی مولوی سے جو پیڈوفیلیا کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے نبی کی وجہ سے, اس سے جا کے لے کے آ جائیں. نمبر تیسری بات, قانون میں جب 9 سال لکھا گیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے. نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ محمد نے 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی, اس وجہ سے کئی مینسز نہیں ہے, 9 سال کی بچی ہے. نمبر چوتھی بات, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایون 9 سال 8 سال 13 سال کی بچیاں یمن میں شادیاں ہوتی ہیں ان کی, کیونکہ محمد نے 7 سال کی عمر میں شادی کی تھی عائشہ سے, لیکن وہ بیمار ہو گئی تھی تو اس کے گھر لے کے گیا تھا 9 سال کی عمر میں. 8 سال کی بچی انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اپنی ویڈنگ نائٹ میں ہی مر گئی کیونکہ 40 سال کے بندے نے اس کو ٹھوکا اور وہ پہلی ویڈنگ نائٹ پہ ہی مر گئی. دس از کالڈ پیڈوفیلیا. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو 13 سال والی بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو گیا اور 8 سال ہے نا, 9 سال میں تو اس کی یونی جو ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, لے سر آپ اب 13 سال بھی لے لیں. 13 سالہ یمنی برائیڈ, یہ دیکھیں 13 سالہ یمنی گرل ڈائیڈ 3 days after marrying a man twice her age. یعنی کہ 36 سال کے بندے سے شادی کرنے کے بعد
13 سال کی بچی دوسری رات کو ہسپتال پہنچی اور تیسری رات کو مر گئی کیونکہ 36 سالہ بندے نے اس کو ٹھوکا اور بچی مار دی. دس از دا ریئلٹی آف دس کلٹ جو کہ محمد نے کریٹ کی تھی, اور صرف محمد کی اس دنیاوی ٹھڑک اور ہوس کی وجہ سے آج بھی دنیا میں یہ والے قوانین موجود ہیں جن کی بیس کے اوپر 9 سال کی بچیاں, 10 سال کی بچیاں, 13 سال کی بچیاں اپنی سی دگنی تگنی عمر کے مردوں کے ساتھ سیکس کروا کے مرتی ہیں کیونکہ ان کے باپ, ان کے دادا ان کی شادی کر دیتے ہیں. اور مینسز ہو یا نہ ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر, کیونکہ محمد نے مینسز نہیں دیکھا تھا عائشہ کا. میں آپ کو کاؤنٹر کر سکتا ہوں سر, آپ کریں. اگر اچھا ٹھیک ہے, یہ جو آپ کیسز دکھا رہے ہیں یہ انڈیویجول کیسز ہے, اور اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ چائلڈ میرج ہر ایک سوسائٹی میں, وہ مسلم سوسائٹی, وہ ہندو سوسائٹی, وہ کرسچن سوسائٹی, وہ جوڈائک سوسائٹی ہو, ہر ایک سوسائٹی میں سٹگمٹائز کی جاتی ہے, اور ابھی بھی سٹگما ہے. اگر کوئی آدمی مطلب بہت سٹگمٹائزڈ ہے. اب جو جگہ پر چائلڈ میرج ہو رہی ہے وہ بہت ہی لوور کلاس میں ہو رہی ہے, اور اسی لیے یہ جو چانسز ہے مطلب چائلڈ میرج سے مورٹیلٹی کی اس کے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہماری پری ماڈرن سوسائٹیز میں ہندو کلچر ہو, کرسچن کلچر ہو, کینن لا میں 12 ایئرز ہے میرج ایج کرسچینٹی کے حساب سے, جوڈائزم میں کوئی ایج نہیں ہے, اسلام میں ایج ہے لائک میرج کی تو کوئی ایج نہیں ہے مگر کنزیومیشن کی ایج ہے کہ آپ آفٹر پیوبرٹی کنزیومیشن کریں میرج کی. تو یہ ہر جگہ پہ پریویلنٹ تھا پری ماڈرن کلچرز میں. پتہ نہیں آج کی سوسائٹی میں چائلڈ میرج اسٹگمیٹائزڈ ہے, اسی لیے جو بھی اسٹڈیز ہے, جو بھی کیسز ہے, وہ اسی جگہ پر لکھے جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی بیکورڈ سوسائٹی ہوگی یا پھر غریب گھر ہوگا. اسی لیے آپ کو یہ انڈیویجول کیسز دکھ تھینک یو رہے ہیں. سو ویری مچ. دیکھیں دوستو, بھائی کس طریقے سے جلیبی بنا رہے ہیں آپ سب نے میں دیکھا. جلیبی نہیں بنا رہا. پہلے یار اب آپ نے بولا تھا میں انٹرپٹ کیا, چپ کریں یار, سوری حد ہو گئی سوری یار, باری سوری باری بات کریں نا یار, میرے بعد پھر بول لینا. سوری. دیکھا بھائی, بھائی نے جلیبی کیسے بنائی. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ 9 سال کی بچی کی شادی کو بالکل حق بجانب سمجھتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا 9 سال کی بچی کی شادی 50 سال کے بابے سے ہو رہی ہوگی تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں سپورٹ کرتا ہوں. میں نے کہا اس کو پیڈوفیلیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں پھر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں, جو مرضی کہہ دو, ڈکشنری ورلڈ ہے. امیجن دس, یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب میں نے ان کو چند ایک انسیڈنٹس دکھائے, کیونکہ یمن میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے, تو جناب فوراً سے پہلے وہ غریب لوگ ہو گئے. جب لا بنتا ہے تو لا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود غریب لوگ اور امیر لوگ. بائی دا وے, میں انہیں ابھی اگر اس کی برائڈ کی پکچرز میں دکھاؤں ان کو, تو یہ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں ان کے پورے خاندان نے ایسے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے جیسے اچھے کپڑے برائڈ اور برائڈ گروم کے ساتھیوں نے پہنے ہوئے ہیں اسی شادی کے اندر. سو ان کے پورے خاندان کے پاس اتنے اچھے کپڑے اور گاڑیاں نہیں ہوں گی جن کو غریب لوگ کہہ دیا ہے, وہ غریب لوگ ہرگز نہیں ہیں. نمبر تیسری بات, حالانکہ غریب ہو یا امیر ہو ڈزنٹ میٹر. نمبر تیسری بات, جب لا بنتا ہے تو وہ سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹر غریب اور امیر. اوکے, دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب انڈیا میں ہوتا تھا, ہندوؤں میں ہوتا تھا, کرسچنوں میں ہوتا تھا, یہودیوں میں ہوتا تھا, سب جگہ پہ ہوتا تھا. حالانکہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جس بھی کلچر میں, جس بھی سوسائٹی میں کسی بھی بندے نے جو بہت امیر تھا, بہت بچی کے عمر سے 3 گنا عمر میں شادی کی ہو, وہ ایک بے غیرت شخص تھا, وہ ایک حرامی شخص تھا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اولڈر ڈیز میں چھوٹی بچیوں کی شادی چھوٹے بچوں سے کر دی جاتی تھی, ان کے درمیان ایج ڈفرنس اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. لائک اگر 9 سال کی بچی ہوگی تو 12-13 سالہ لڑکے سے شادی ہوگی. بات یہ ہے 12-13 سالہ لڑکے کا ہتھیار بھی 12-13 جیسے سالہ لڑکے جتنا ہی ہوگا. اگر وہ سیکس کریں گے بھی تو وہ 10 سیکنڈ میں چھوٹ جائے گا, اور وہ کریں گے بھی تو اس کا ہتھیار موٹا نہیں ہوا ہوا, اس کا ہتھیار 4-5 لڑکیوں سے گزر کے نہیں گزرا ہوا کہ اسے جو ہے نا 15-20 منٹ لگ جائیں اپنے ہتھیار کو ڈھیلا کرنے میں. And these are the realities of pedophilia. وہ بچیاں جس کی ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں, جب وہ 3 گنا بڑے مرد کے ساتھ کریں گی جو ملٹیپل عورتوں کو گزار چکے ہوئے ہیں, وہ بچی کو پاڑ دے گا, تباہ کر دے گا, اس کی انٹرنل آرگنز کو تباہ و برباد کر دے گا, اور وہ بچی مر جائے گی. اگر نہیں بھی مرے گی
تو وہ میڈیکلی انفٹ ہو جائے گی فار اے ویری لانگ ٹائم, اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرانا پڑے گا, اور یہ چھوٹی بچیوں کے اوپر عذاب ہے اس شیطان کا جس کو محمد صاحب پوجا کرتے تھے. And Adam sir, just want to add one point here. It's not only about sex intercourse. Sex intercourse یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اگر ہاں mental torture بھی ہے, sex is the first stage, and the most important thing and most dangerous thing is اگر وہ pregnant ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو بچے کو ڈیلیور کرنا ہے, اٹس ناٹ سیف. بلکہ یہ 9 سال کی بات کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے کیوں دنیا نہیں دیکھی, انہوں نے کیوں میڈیکل ریسرچ نہیں پڑھے. بلکہ اگر آپ کوئی بھی میڈیکل ریسرچ پڑھ لے یا ڈیٹا دیکھ لے تو ایڈولیسنٹ بچوں کے بارے میں جو کہ 14-15 سال کے ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹا یہ ہے کہ بھائی ان کو کئی سارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں پریگنینسی کی وجہ سے اور پھر بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے. It's not safe for them to deliver a child. بٹ ساحل بھائی انہوں نے ڈیفینڈ اس لیے کرنا ہے کیونکہ ان کے نبی نے کر لیا تھا. پرابلم یہ تھا کہ ان کے نبی کے سپرمز میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا کر سکتے, لہٰذا عائشہ پریگننٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تبھی تو اللہ نے کہا تھا نا میں بچہ نہیں دے رہا تجھے کوثر دے دیتا ہوں. جی سر بولیں. میں کاؤنٹر آپ کو کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ جو پری ماڈرن کلچرز میں نے بولے کہ ہندوز میں بھی ہوتا تھا, کرسچنز میں بھی ہوتا تھا, جوز میں بھی ہوتا تھا, باقی سب میں بھی ہوتا تھا. آپ بولتے ہیں پہلے تو آپ اس بات کو نہیں مانتے. یہ بات ایک مطلب ہسٹوریکل نہیں, غلط بات. میں نے ایسا نہیں کہا, سوری. میں نے آپ لوگ سنتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ 1 نمبر کا حرامی تھا, صرف حرامی لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے, آپ سنتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر وہ 2-3 گنا اس ایج سے بڑا تھا, ٹھیک ہے, 40-45-50 سال کا تھا, 70 سال کا تھا, اور اس نے 9 سال کی بچی سے کیا ہے, تو بھائی جان that person would be a pervert no matter وہ کس کلچر کا ہو. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو پھر سے مطلب میرا کاؤنٹر بھی ختم نہیں ہوا تھا. تو پھر آپ نے کاؤنٹر ضرور کریں, لیکن کاؤنٹر وہ کرے جو میں نے بولا ہے اس کے اوپر. میری بات کو تو چینج نہ کریں سر. میں نے آپ جب بول رہے تھے میں لکھ رہا تھا تو میں اسی لیے آپ کو ایسے بول رہا ہوں. چلے شاید میں نے سننے میں غلطی. ریکارڈڈ ہے, سب لوگ سن رہے ہیں, ریکارڈڈ ہے. پھر آپ نے کہا اس کے بعد, اور میں مانتا ہوں کہ اگر ہوتا بھی تھا تو پھر وہ سیم ایج مطلب 9, 13, 12, 14 ایسی والی ایجز میں ہوتا تھا. تو یہ غلط ایج گروپ گیپ, یہ غلط بات ہے کہ ضروری نہیں ہے اسی میں ہوتا تھا. ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز دکھتی ہے کنگز کی, کوئنز کی. اب کنگز اور کوئنز سوسائٹی میں ایک ایگزامپل سیٹ کرتے تھے, تو ہمارے پاس بہت ساری. یہ آپ کی غلطی ہے. ونس اگین سر دیکھیں, دس از کالڈ کہ آپ اپنی مرضی سے کنگز اینڈ کوئنز کو ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. کنگز اینڈ کوئنز بادشاہت کے لیے, لینڈ کے لیے ایسی پرورٹڈ گھٹیا کمینی حرکت کرتے تھے, اور اس زمانے میں کوئی کنگ کوئین کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کنگ اور کوئین کا زمانہ تھا, کوئی کچھ کہے گا تو اسے قتل کر دیں گے. That was that era. اور کنگ اینڈ کوئین کو میں کہہ رہا ہوں وہ پرورٹڈ ہیں. پرورٹڈ کی سائز اب ہندی دینا یار. میں سمجھ رہا ہوں, آپ میرے کو پورا کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ میرا پہ کاؤنٹر. میں نے آپ کو رکایا تھا, ٹھیک ہے. تو میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ صرف یا پھر میجورٹیلی اسی ایج میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ 12, 13, 14, 15 ادب سیم ایج گروپ کے. کیونکہ آپ نے کوئی اسٹڈی پیش نہیں کیا تو آپ کی بھی بات نہیں ایز اے فیکٹ. اسٹڈی پیش نہیں کیا. فار دس ڈو آئی ہیو ٹو پریزنٹ اے اسٹڈی. آپ نے خود مجھے کہا ہے کہ کنگز کرتے تھے, تو میں اسٹڈی کیا پیش کروں؟ میں کہہ رہا ہوں پرورٹڈ تھے. میں نے آپ کو, میری آرگیومنٹ یہ تھی کہ جب کنگز اور کوئنز کرتے تھے تو سوسائٹی کے لیے تو ایگزامپل تھا نا. ارے کنگز اینڈ کوئین کرتے تھے تو بتا رہا ہوں نا, وہ پرورٹڈ تھے, حرامی تھے, بہن یک تھے, دلے تھے, اور کس طرح بتاؤں. ایکسیپشنل کیسز ہوتے تھے بھائی, جو کنگ اور کوئنز کرتے وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. کون سے زمانے میں تھے وہ حرامی تھے جو کنگ اینڈ کوئین کرتے تھے. آپ بھی میرے ساتھ بول دیں محمد نے کیا وہ حرامی تھا, ٹھیک ہے. میں نے بولا ابھی تک, میں نے بولا کہ میں اس ایکٹ کو غلط مانتا ہوں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. آپ کی آپ نے پھر اس کے بعد یہ پوائنٹ کیا, ساحل نے بالکل, ساحل صاحب نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ رکھا کہ جو چائلڈ میرجز ہے اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہے اس میں بڑھتی ہے کمپلیکیشنز. یہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے, لیکن اگر آپ ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے, ایک آپ کرسچن
اپولوجسٹ ہے اور پلس ڈینیل حقیقت جو ہے, تو انہوں نے اسٹڈیز سائٹ کی تھی وہاں پر اور کہا تھا کہ ہاں رسک بڑھتی ہے جب ایک چائلڈ اسپیسیفکلی جب وہ 12 کے نیچے ہوتا ہے تو تب رسک بڑھتی ہے پریگنینسی میں کمپلیکیشنز کی. تو مگر اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ وہی اتنی ہی کمپلیکیشنز تب ہوتی ہے جب ایک عورت اس کو کیا کہتے ہیں مینوپاز کے قریب چلی جاتی ہے نا, تو اس وقت بھی پریگنینسی میں اتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو اگر آپ مورٹیلٹی کے حساب سے یا پھر کمپلیکیشنز کی مورالٹی کے حساب سے کہہ رہے کہ یہ چائلڈ میرج کا ایکٹ غلط ہے, تو پھر آپ کو اس ایکٹ کو بھی غلط کہنا ہے کہ مینوپاز کے وقت سیکشل انٹرکورس یا پھر مینوپاز کے وقت پریگنینسی وہ بھی غلط ہے. بالکل. اب چپ کر کے جواب سنیے گا. دیکھیں مینوپاز دوستو ہنس لو مجھے بھی ہنسی آئی تھی, میں روک رہا تھا. اچھا یار قسم سے یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے قسم سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کس طریقے سے پڑھتے ہیں, ان کی سوچ, ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کے آرگیومنٹس, ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹس اتنے ویئرڈ اور تھرڈ کلاس کیسے ہو سکتے ہیں. دے آلویز وانٹ ٹو گو ایٹ دی ایکسٹریم اینڈ. مطلب کپڑا اگر حجاب نہیں ہے تو ننگی, اگر 12 سال کی نہیں تو سیدھا 40 سال کی مینوپاز. 40 سال نہیں سر 50-55 سال کرنا ہے. 40 سال میں مینوپاز کس کو آ رہا ہے آج کل؟ اگر کسی کو 40 سال میں مینوپاز آ بھی رہا ہے تو آج کل ساحل صاحب اگر 40 سال میں کسی کو مینوپاز آ بھی رہا ہے تو دے ہیو ڈفرنٹ ریزنز فار دیٹ. بٹ ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو 40 سال میں نہیں 50, 55, 60 سال میں مینوپاز آتے. ٹرو. جی آپ ابھی کنٹینیو کریں, میرے کو یہ ہنسنا ضروری تھا. تو بھائی دیکھیں مینوپاز کی اگر بات کرتے ہیں دوست ہمارے, یہ انہوں نے کہا کرسچن اپولوجیٹک نہیں, آپ نے دانیال حقیقاچو جو 1 نمبر کا حرامی مسلم اپولوجسٹ ہے, آپ نے اس کا آرگیومنٹ دیا ہے. مجھے پتا ہے آپ نے کوئی کرسچن اپولوجیٹک کا آرگیومنٹ نہیں دیا, یہ دانیال حقیقاچو کا آپ نے آرگیومنٹ دیا. دانیال حقیقاچو دوستوں نے مجھے کہا تھا یار دانیال حقیقاچو سے ڈیبیٹ کرو. میں نے کہا میں اس سے ڈیبیٹ کیا کروں, وہ تو آلریڈی اسلام کو اتنا ایکسپوز کر رہا ہے اور ننگا کر رہا ہے, وہ بندہ میری ڈیبیٹ کے قابل ہی نہیں ہے. یہ بات میں نے بولی تھی. تو بیٹا بات یہ ہے کہ 40 سال کی عورت اگر بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ فلی اویئر ہے ان تمام پرابلم سے جو اس کو آ سکتی ہیں, وہ فلی اویئر ہے. اب وہ پوری کی پوری اویئر ہونے کے بعد یہ والا کام کر رہی ہے تو وہ اس کی خود ذمہ دار ہے, کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں. ویئرز جو آپ 9 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, 10 سال کی بچی کو شادی کروا دیتے ہیں, اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری پرابلمز آ سکتی ہیں, یٹ وہ اس کی شادی کروا رہے ہیں اور اس کی زندگی پوری برباد کر رہے ہیں. 40 سال کی عورت پھر بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے اور اس کے چانسز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ خود ذمہ دار ہے, 9 سال کی بچی, میرا خیال ہے سر this is the utmost stupid argument of Daniel Hakikachu ever in the history. لیکن once again آپ نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا, آپ میری باتیں کھا گئے بیچ میں. کیا آپ کی بات تھی؟ ایک سب سے امپورٹنٹ بات تو آپ کھا ہی گئے. بتائیے. امیجن کریں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں ابھی بھی اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ چھوٹی بچی 9 سال کی, 8 سال کی, 10 سال کی, اس کو آپ 50-60 سالہ بابے سے شادی کو کہہ رہے ہیں یار اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں سر. اسے کہتے ہیں بے غیرتی. اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا جو ریئل خدا ہے وہ آپ کے گھر آپ کو کوئی بھی نصیب نہ کرے, کیونکہ آپ جیسے بے غیرتوں کو ایسی نعمت نہیں ملنی چاہیے. میں آپ کے پوائنٹ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں. کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں, اینڈ آف ڈسکشن ہو گئی ہے. اب آپ ایسا کریں کہ اپنے مولاناؤں سے جا کے پوچھیں یہ جو 2 سوالوں کے جواب ہے, اور لے آئیے گا, آج لے آئیے, نہیں تو فرائیڈے کو لے آئیے گا. فرائیڈے کو ساحل صاحب کے اسی چینل پہ فرائیڈے کو بھی اسٹریم ہوگی سیم ٹائم پہ, کہ آپ اپنے مولانا, آپ کی باتیں ساری کی ساری آ گئیں, اس ٹاپک میں مزید بحث کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پانی کو رڑکیں گے جتنا مرضی, پانی کو رڑکیں گے تو اس میں سے لسی تو مکھن تو نکلے گا نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ 2 لے کے آنی ہے میرے ساتھ. شروعات آپ نے کی تھی سر, ہم نے سوال کیا تھا, رک جائیں یار میری بات تو ختم ہونے دے یار, تجھے کک کر رہا ہوں میں.
آپ نے یہ 2 سوالوں کے جواب لے کے آنے ہیں کہ نمبر 1 عائشہ کو مینسز آ چکے ہوئے تھے ود پراپر اوتھینٹیکیٹڈ ریفرنس فرام دا سیاستہ یا قرآن. نمبر 2 عائشہ نے کنسنٹ دیا تھا اور کنسنٹ دینا لازمی ہے پری پروبیشن لڑکیوں کے لیے. یہ سر آپ کے پاس رہے گا اسلامک ویڈیوز ضرور لے کے آئے گا اور ہم آپ کی یہ والی ڈسکشن جو ہے نا شارٹ کر کے بھی چلائیں گے. جی مگر مجھے آپ کو یہ کاؤنٹر دینا تھا اس کا جو آپ نے ابھی بتایا, کیونکہ آپ نے فرسٹ آرگومنٹ دی تھی تو میری اب کاؤنٹر, پھر آپ کی تیسری آرگومنٹ, پھر میرا کاؤنٹر. تو آپ چاہے تو میں کاؤنٹر دے سکتا ہوں اگر آپ موقع دیں. یار دے دیں آپ نے جتنا بولیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے. اور دیں کاؤنٹر. میں نے کوئی آپ کو جھوٹ بولا؟ میں نے آپ کو جو بولا سچ بولا ابھی تک, ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل. اچھا آپ نے بولا, میں نے آپ کو جو ساحل صاحب نے پرنسپل رکھا تھا وہ ہارم پرنسپل تھا, میں نے ہارم پرنسپل کے حساب سے جسٹیفائی کیا تھا اس میرج کو. میچورٹی. اب آپ ہارم پرنسپل آپ نے پہلے بولا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, بول یار, بول بول دو آپ اپنا پوائنٹ رکھ دو کوئی. ہاں آپ ساحل صاحب آپ نے اپنا دوسرا ایک پوائنٹ رکھا کنسینٹ کا. اگر ایک 9 ایئر اولڈ یا پھر 12 ایئر اولڈ یا پھر 11 ایئر اولڈ جو کہ 18 سے اندر ہے, اگر اس کا پورا اویئرنیس ہوگی, اگر اس کا پورا کنسینٹ ہوگا, تو پھر اس کے لیے تو بالکل صحیح ہے نا چائلڈ میرج آپ کے حساب سے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا تھا 9 سال کی بچی آپ نے دیکھی ہے, آپ کی فیملی میں ہے, اور وہ گلبل ہوتی ہے, وہ کنسنٹ دے ہی نہیں سکتی, اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اویئر ہی کچھ نہیں ہے, اسے میڈیکل کا نہیں پتا ہے. 9 سال کی بچی 4th کلاس میں ہوتی ہے یا 5th کلاس میں ہوتی ہے. 4تھی 5ویں کلاس کی بچی کو آپ مجھے کہہ رہے ہو وہ اویئر ہے کہ شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے, اس نے کن چیز جانا ہے, اس کو اگر مینسز ہی ابھی آیا, لیٹس اسیوم کہ مینسز آ گیا, اول تو مینسز بھی نہیں آیا ہوتا اس کو, لیٹس اسیوم کہ مینسز آ بھی گیا, تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے کیا, اسے لگتا ہے اسے چوٹ لگ گئی ہے, ماں کے پاس آ کے روتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ مجھے خون نکل آیا, میں رو پڑی, اور یہ حالت ہوتی ہے. تم اس کی شادی کرا رہے ہو بھائی جان. آئی وڈ سے یو آر دی utmost dirty person, utmost dirty inhumane person I have ever met in my life. میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ جو میرے سامنے ایگزامپلز ہے 9 سال 10 سال, میں کہوں گا 18 سال کی بھی لڑکی میرے سامنے جو ایگزامپل ہے, یا میں ایون 20 سال کی لڑکی کو بھی کہوں جو میرے سامنے ایگزامپل ہے, میرے حساب سے وہ کنسنٹ نہیں دے سکتی, میرے حساب سے وہ میچور ہی نہیں ہے میرج کے لیے. لیکن ہم پری ماڈرن سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, آپ اپنے جو بھی آپ کی بکواس نہیں کرنی بھائی جان, آپ نے آج کل کی سوسائٹی میں 9 سال کی میرج کو ابھی الاؤ کرنے کو کہا ہے کہ آپ نے کہا آپ اسے صحیح مانتے ہیں, کیوں پری ماڈرن جا رہے ہو؟ ہیلو, کیوں پری ماڈرن جا رہے ہو؟ آج تم نے کہا ہے کہ آپ عراق کی اس قدم کو صحیح سمجھتے ہو, بار بار پری ماڈرن کیوں جا رہے ہو؟ پری ماڈرن بات کرنی ہوگی وہ بھی کر لوں گا میں پری ماڈرن, لیکن تم نے آج دوستو, اب سنو ذرا دوستو, یہ دیکھو اسے کہتے ہیں بے غیرتی. بات کمپلیٹ کرنے نہیں دیتے. بے غیرتی تبن صاحب آپ اپنا پوائنٹ رکھ لینا, رک جاؤ تھوڑا. تبن صاحب آپ کو موقع مل جائے گا, ڈونٹ وری. آپ نے پری ماڈرن کی بات تب کریں جب ہم بات کر رہے ہوتے صرف پرانی. آپ نے آج کے لا کو صحیح کہا ہے کہ نہیں؟ میں نے, آپ پہلے پوری میرا آرگومنٹ سنیے پھر اس کے بعد آپ نے آج کے لا کو صحیح کہا ہے کہ نہیں؟ میں نے آج کے لا کو صحیح کہا ہے, لیکن میں جو بات کر رہا تھا اپنے آدھی میں ہی کاٹ. تو میں پری ماڈرن کی بھی بات نہیں کر رہا, پری ماڈرن کی میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بھی پری ماڈرن کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو کچھ بول رہا ہوں مگر آپ سنتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سن لیجیے پہلے, پھر اس کے بعد آپ بول دیجیے جو بھی آپ کو بولنا ہے. میں پاگل ہوں, میں یہ ہوں, وہ جو بولنا ہے بول دیجیے, مگر پہلے میرے کو بات نہیں سر, آپ انہیومین ہیں, بولیں جو بھی آپ بولنا چاہیں, ٹھیک ہے؟ میرا پوائنٹ تھا کہ پری ماڈرن سوسائٹیز میں یہ چیز تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کی سوسائٹی میں یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر پری ماڈرن سوسائٹیز میں جیسے لڑکیاں تھی آج کی سوسائٹیز میں بھی ہے جو کنسنٹ دے سکتی تھی. آپ کی آڈینس, آپ, میری, میں, ہم اپنے اینسسٹرز میں دیکھیں, ابھی 1-2 جنریشن ہی پیچھے جائے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نانی, آپ کا نانو, وہ ضروری نہیں ہے 18 کے اوپر تھا, ہو سکتا ہے 12 ہو. میں آپ کو اپنے خاندان کے ایگزامپلس بتا سکتا ہوں, وہ 12 تھی. اور میں ایسے ہندو پریواروں کو جانتا ہوں اپنے آس پاس میں جن کی جو نانی تھی یا پھر پر نانی تھی وہ 12-11 ایسی ایج میں تھی, تو ان کے وہ کنسنٹ دے سکتی تھی. اگر آج کی سوسائٹی میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو کنسنٹ دے سکتی ہے تو یس, دیر شوڈ بی پرفیکٹ لیگل میرج. ایبسلیوٹلی اے لائر, ایبسلیوٹلی اے لائر, نمبر 1. نمبر 2, پرانے زمانوں میں کنسنٹ نہیں لیا جاتا تھا. یو آر این ایبسلیوٹ لائر اینڈ اے گلبل پرسن. آپ جھوٹے, مکار اور گلبل انسان ہیں. جن زمانوں کی آپ مجھے بات کر رہے ہیں, آج سے 50, 60, 100 سال پہلے کی, ان کلچرز میں کوئی کنسنٹ نہیں لیا جاتا تھا. نمبر 1. نمبر 2,
آپ نے بنا دیا 9 سال کی دادی. 9 سال کی دادی نہیں تھی. یوزلی جو شادیاں ہو جاتی ہوتی تھیں, ہاں میں مانتا ہوں 16, 14, 16, 15 شاید ہو تمہارے خاندان میں, ہو سکتا ہے کیونکہ تمہارا خاندان اتنا ہی محمد پہ چلنے والا بغیرت ہے, تو وہ ہو سکتا ہے تمہارے خاندان میں ہو. لیکن یوزلی جو پریکٹس میں چلتا تھا وہ بچیوں کی عمر 14 سے 16, 17, 18 ہوتی تھی, 14 سے 18 کے درمیان. نمبر 1. نمبر 2, میں نے یہ بات پہلے آنسر دے دیا ہوا ہے کہ ان کلچرز میں ہوتا تھا, مگر آپ کا جو دادا تھا نا وہ 50 سال کا نہیں تھا, اس کی عمر بھی جو ہے نا وہ 18 سال ہی ہوتی تھی. باپ جو ہوتا تھا کما رہا ہوتا تھا, بچہ بھی صحیح طریقے سے کمانے جوگا نہیں ہوتا تھا, اس کی شادی کر دیتے تھے. کیوں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, وہ اسی جوائنٹ فیملی کے اندر آتے تھے, اور دین بچیوں کو سنبھالا بھی جاتا تھا. آج کل کی جو بہویں اور ساسوں کے پنگے ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے. So your argument is absolutely incorrect, کیونکہ آپ اس آرگیومنٹ پہ جا ہی نہیں رہے جو میں دکھا رہا ہوں اور جو آپ کو بتایا ہے کہ محمد کی سنت کی وجہ سے 50-50, 60-60 سالوں والے بابے جو ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, بیسیکلی میں ایسے کہوں گا ریپ کر رہے ہیں اور انہیں قتل عام کر رہے ہیں اور ان کو میڈیکل پرابلمز دے رہے ہیں. اور کئی بچیوں کی ایگزامپل ایسی ہے کہ they will never be able to bear a child, وہ کبھی بچہ ہی نہیں پیدا کر سکیں گی کیونکہ چھوٹی عمر میں اتنے بڑے بابے نے اسے اتنی زور سے ٹھوکا کہ وہ کبھی بھی بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی. آپ کی آرگومنٹ غلط ہے. ایک پوائنٹ بھی ایڈ کرنے کا ہے, ایک منٹ تبن صاحب ایک منٹ آپ کو موقع. میرا آرگیومنٹ غلط ہے جبکہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ خون انٹرنل بلیڈنگ ہوئی, وہ انٹرنل بلیڈنگ اس کے انٹرنل آرگنز ختم ہو گئے, وہ مر گئی. اور جو نہیں مری, میں نے یہی کہا کہ چپ کر یار, جو نہیں مرتی ہیں چند ایک, ان کو ایسی انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے کہ ان کی اووریز ہی ختم ہو جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, دے کین ناٹ بیئر ا چائلڈ اگین. جی سر صاحب یہ میں بول ہی نہیں رہا تھا. آپ نے یار تبن بھائی لیٹ می ایڈ ون پوائنٹ. ایڈم صاحب نے ابھی جتنی باتیں بتائی ہے اس میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر پری ماڈرن لوگوں کی اگر مثال دے بھی لے رہے ہیں جو کہ ایسی نہیں ملے گی 55, 9, 60, 10, 65, 12 ایسی نہیں ملے گی, وہ سیم ایج کے تھے. لیکن آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ غور کرنی ہے وہ یہ ہے, چونکہ یہ قوانین غلط تھے, اٹ واز ناٹ گڈ فار سوسائٹی, that is the reason why the laws have been changed. وہ طریقے صحیح نہیں تھے, اسی وجہ سے سوسائٹی میں چینجز آئے. اٹس ناٹ بیکاز کہ بھائی ابھی زمانہ جو ہے چینج ہو گیا, وہ صحیح نہیں تھا کر کے چینج کیا گیا ایسے ساری لاز کو. میں آپ کی اوپینین کا ریسپیکٹ کرتا ہوں, مگر میں آپ کو بول رہا ہوں آپ وہاں نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو ایگزامپلس دو دیتا ہوں. میں ایک اپنے ایسے جو اینسیسٹرز میں جانتا ہوں, اپنے نہیں میرے جاننے والے میں, آپ کو بھی بولا تھا, ایک سے رکیں, آپ کو بھی بولا تھا کہ آپ کے اینسیسٹرز ہوں گے. ساحل نے جو بات کی میں ہندوز کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ لاز اسی وجہ سے چینج کیے گئے ہیں بیکاز دوز لاز ور رانگ, دوز لاز ور بیڈ, اسی وجہ سے ان لاز کو چینج کیا گیا ہے. تو آپ یہ کیوں کہ ایسا نہیں ہے, وہ اچھے لاز تھے نا. میں بتاتا ہوں اس کا میرا آرگومنٹ سنیے, وہ اچھے لاز تھے. اچھا مجھے آپ بتاؤ, آپ کی فیملی میں, مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ کی فیملی میں آپ کی کون سی پردادی ہے جس کی عمر 9 یا 10 سال ہو, اور جو دادا ہے نا اس کی عمر اس وقت 50-55 سال ہو؟ کوئی ایک ایگزامپل دو مجھے. میں آپ کو ایک نہیں 2-3 ایگزامپلس بتاؤں گا. ایک میں اپنے ریلیٹیوز میں جانتا ہوں, میں آپ کو وہ والی ایگزامپل بھی دوں گا جو آپ نے بولی, اور میں ایک بتائیں. نہیں مجھے دونوں چھوٹے نہیں بتائیں, مجھے دادا بڑا ہونا چاہیے بہت, وہ بتائیں. ٹھیک ہے, 36 اور 39 ایئرس کا ایک گرینڈ فادر, 39 ایئرس کا گرینڈ فادر, اس کی جو 12. لو دوستو, یہ ان کے خاندان میں پیڈوفیلیا اس طریقے سے چلا رہا ہے, اور یہ ان کا خاندان بےغیرت خاندان تھا جو پیڈوفیلیا کرتا تھا. ہندو خاندان ہے میرا خاندان, وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, بدھسٹ ہو, ایتھیسٹ ہو, کوئی بھی ہو, that was a wrong practice. وہ پیڈوفیلیا ہے, بےغیرتی ہے. اچھا آپ یہ بتا رہے ہو 39 کا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہو 39 کا تھا, لڑکی 12 کی تھی. میں کہتا ہوں وہ پیڈوفیلیا ہے, بغیرت ہے. کیا آپ محمد کو بھی سیم کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہتا نا, میں نے تو پہلے کہا ہی نہیں ہے. دیکھا, آپ کو ایک بات کا جواب دینا تھا. آپ نے کہا تھا کہ یہ لاز چینج ہوئے کیونکہ پتہ کیا بات ہے, اب ساحل پتہ کیا بات ہے, اس نے صرف اس کو ہندو اس لیے بنا دیا کہ یار چلو میں ہندو کہہ دوں, حالانکہ خاندان میں ایسے قسم کی پیڈوفیلیا ہوئی ہوگی. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ جو ہے, وہ بدھسٹ ہے, وہ ایتھیسٹ ہے. I don't care.
میں مسلم کو بھی جانتا ہوں میں نے مسلم کو غلط ہے. میں ہاں بالکل صحیح. اگر مسلم تو آپ کے نبی نے کیا تو مسلم کیوں نہیں کرے گا؟ ساحل صاحب اب مجھے آپ کی آرگومنٹ کا ایک جواب دینا. آپ نے کہا تھا کہ یہ لاز اس لیے چینج ہوئے ہیں کیونکہ یہ غلط لاز تھے. میں اس بات سے پوری طرح سے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہیومن ہسٹری اتنی لمبی ہے. یہ صرف انلائٹمنٹ جو بھی 1700 میں فرینچ ریولیوشن آیا اس کے بعد یہ لاز کیوں چینج ہوئے. یہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جس نے پوری دنیا کو کالونائز کیا اور اس کے بعد اپنے لاز دوسروں پہ امپلیمنٹ کیے, اس لیے یہ چیز آؤٹ لا ہوئی. یہ لوگوں کو نیچرلی دماغ میں نہیں آئی. You think it was not good to change these laws? No, yes, pornography بڑھ گئی, اتنی ساری چیزیں سوسائٹی میں خراب ہو گئی. اچھا یہ بول رہا ہے ایڈم صاحب, اور میں ایف ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بول رہا ہے کہ یہ جو لاس چینج ہوئے ہیں, سوسائٹی آگے بڑھی ہے, اپنی سوچ کو صحیح کی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہوا, یہ اس کو چائلڈ میرج کو ابھی بھی باقی رکھنا چاہیے تھا. کیسی سوچ والے لوگ ہیں. چائلڈ میرج بھی بڑے بڑے لڑکوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ جو عورت بچی کو مار دیں. محمد کیوں نہیں مار سکا؟ میں آپ کو بتاؤں محمد کیوں نہیں مار سکا. میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. میرے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ تبن بھائی, بات سنیں. آپ کے جو نبی ہے نا, میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ہتھیار صاحب ہے نا وہ بہت چھوٹا سا تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سے اولاد نہیں پیدا کر سکے اور ان کے سپرم میں بھی طاقت نہیں تھی. 11 بیویاں, 14 بیویاں رکھنے کے باوجود اگر وہ بچے نہیں پیدا کر سکے تو اس کا مطلب ہے ان کے ہتھیار میں جان نہیں تھی. That's how it is. اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کے نبی کھڑے ہو کے بہت شاد و نادر ہی پیشاب کرتے تھے, ہمیشہ بیٹھ کے عورتوں کی طرح پیشاب کرتے تھے. تو ان کا جو تھا نا وہ پرائیویٹ پارٹ, وہ بڑا چھوٹا سا بریک سا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بچی کو مار نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یار لوگوں کے ہتھیار کافی مضبوط ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے جو کیا تھا نا وہ آپ لوگوں کی سنت بن گیا. حالانکہ ہسٹوریکلی یہ بات گواہی دیتی ہے کہ آپ کے نبی نہ تو بچے پیدا کر سکے, ٹھیک ہے, 40 سال کے بعد کی عمر کے بعد نہ تو بچے پیدا کر سکے, نہ ہی وہ یوزلی کھڑے ہو کے پیشاب بھی نہیں کرتے تھے جس طرح مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرتے, کیونکہ ان کی نالی ہوتی ہے, باہر نکالتے ہیں, پیشاب کر لیتے ہیں. آپ کے نبی بہت شاد و نادر ہی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. تو بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ کا بھی میرے خیال میں اگر ایسا ہی اچھی بات ہے, لیکن کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی بچی کے ساتھ پیڈوفیلیا کریں گے, لیکن سر ہم سوسائٹی اور ہیومینٹی وائز ہم اس چیز کو ایبسلیوٹلی برا کہتے ہیں اور اس کو انہیومین پریکٹس میں رکھتے ہیں. اور دس از انہیومین پریکٹس جس میں ایک لڑکی کی جان جا سکتی ہے. جن لوگوں نے آپ کو یہ morality دی نا ایڈم, انہوں نے انڈینز کو سٹارو کر کے مار ڈالا. آپ کو نہیں پتا وہ کتنے برے لوگ تھے. میں کہتا ہوں سر محمد سے برا کوئی بھی نہیں تھا اس دنیا میں. وہ جتنے بھی برے تھے نا, اگر میں محمد کے ساتھ کمپیئر کروں, بنگال میں 1 کروڑ 10 کروڑ انسانوں کو مارا, بھوک سے مار ڈالا. وہ لوگوں نے آپ کو بتایا بہت حرامی تھے وہ, لیکن ان لوگوں نے نہیں بتایا سر, ان لوگوں نے نہیں بتایا. سمجھ کر رہے, اسی نے بتایا. وہ لوگ بہت حرامی تھے جنہوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا. میں مانتا ہوں اس بات کو, حرامی ہوگا. لیکن سر یہ لا انڈیا میں بنے ہیں اور انڈین کانسٹیٹیوشن نے بنایا ہے, اور تھینک فلی انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہے, وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, ورنہ انڈین کانسٹیٹیوشن بھی کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکتا. تو میرے بھائی سہلوا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے, ختم ہو چکے ہیں اب یہ جو ہے نا ٹاپک چینج کر رہے ہیں. Exactly, we gave him all the time. تبن بھائی آپ کو جو ہوم ورک دیا ہے نا, I think we have given you enough time. ہم نے آپ کو اپنی پوری بات رکھنے کا موقع دیا اور آپ نے بھی اچھے سے بات کی. We really appreciate that. اور آپ نے کافی اپنی سوچ کو, اسلام کی سوچ کو, مسلمانی کی سوچ کو ایکسپوز کیا ہے. اور ایک پڑھے لکھے انسان کا یہ حال ہے. آپ لوگ سوچیے گا بھائی لوگ, یہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں تبن بھائی جیسے لوگ, ان کی ایسی سوچ ہے. I mean they can go so low just to justify their wrong practices. I mean آپ سوچو کہ ایک انسان یہ بول رہا ہے کہ چائلڈ میرج جو سوسائٹی نے ختم کیا all over the world, صرف ان کو چھوڑ کے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برا چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کسی کی سوچ ہی ایسی ہے بھائی, تو آپ اس سے کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. تو مزہ آیا. لیکن ایڈم صاحب تھوڑا بہتر ہمارے لیے یہی ہوتا ہے
کہ کوئی سکون سے اگر بات کرتا ہے تو ڈسکشن اچھی سے ہوتی ہے اور چیزیں بھی کافی ایکسپوز ہوتی ہے. جو گالی گلوچ نہ کرے, چلم چالی نہ کرے, ان کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا مزہ آتا ہے, بھلے سے اب وہ کتنے بھی لاجیکل آرگیومنٹس دے. بالکل سر, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مزہ آئے گا. جیسے جب یہ بولے تھے, انہوں نے تلاوت کی تھی یا تحیات کی, میں نے نہیں, یہ اسی وہ وقت کہہ نہیں دیا تھے, تھا کہ وہ یہ وہی ہے. اسلامک ویڈیو والا دوسرا ہے. نہیں, اس نے کی تھی اچھی والی تلاوت, وہ اسلامک اچھا, ویڈیو اس کی نے تھی, کی اس نے تھی کہا تھا کیا؟ میں نہیں بولوں گا, اسی نے کی تھی. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یار مزہ آئے گا اس سے بات کر کے, اور obviously مزہ آیا, لیکن اب وہ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ فرانس نے جو ہے نا یہ لا لیا, فرانس نے یہ لا نہیں دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے پھر اب گوگل کر کے بیٹھنا پڑے گا, تمام کنٹریوں میں کس کس ایج میں کس کس ٹائم پہ وہ سارا نکالنا پڑے گا, حالانکہ ان کو پتا ہے, لیکن یہ آرگیومنٹ دیں گے. میں نے کہوں گا یار ثابت کرو, تو یہ ثابت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے تبن صاحب, آپ فرانس کو جو مرضی بات کریں, جس ڈیٹا لے آئیے گا, پھر ہمیں دکھا دیجیے گا کہ فرانس نے چینج کیا تھا, اور فرانس میں ملین آف لوگ مر گئے. یس مر گئے, سو وٹ. حرامی پنے لوگ کرتے ہیں, دنیا کرتی ہے, انسان کرتے ہیں, لیکن جب حرامی پنا ہوتا ہے تو اس کو برا بھی کہتے ہیں کہ یار یہ برا کیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ برے کو برا ہی نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ کے نبی نے جو برا کیا تھا اس کی وجہ سے آپ برے کو برا نہیں کہہ رہے. تو لہٰذا ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ فرانس نے کیا, جرمنی نے کیا, اٹلی نے کیا, یورپ نے, لندن نے کیا, کس نے کیا. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ وہ ہو گیا, اور وہ دنیا کی بھلائی کے لیے ہوا ہے, بچیوں کی بھلائی کے لیے ہوا ہے. نیکسٹ ٹائم ڈیٹا لے کے آئیے گا, آپ سے بات کریں گے. ہاں, اور اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں, پھر اسلامک ویڈیو بھائی کو موقع دیں گے, ان کا نمبر تھا شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. اچھا, اس میں ایک چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ایڈم صاحب نے کہی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو باقی لوگ حرامی پنا کرتے ہیں, یعنی مار دیا کسی کو, کچھ کر دیا, وہ پرسنل بینیفٹ اور پرسنل گین کے لیے کرتے ہیں. وہ خدا کے نام پہ نہیں کرتے, وہ بھگوان کے نام پہ نہیں کرتے. اگر کوئی حرامی ہوتا ہے تو وہ پرسنل حرامی ہوتا ہے. اس کے کام اگر حرامی پن کے ہوتے ہیں تو اس کا پرسنل چیز ہے, وہ عمل ہے, وہ خدا کے نام پہ نہیں کرتا. بٹ اگر آپ اس کو اسلام کے ساتھ اگر جوڑے, جو ایل پریکٹسز ہے یا قتل و قتال ہے, وہاں پہ جو وہ کام کر رہے ہیں, دیٹ از ان دی نیم آف گاڈ, سو کالڈ گاڈ. وہاں پہ جو یہ ایل پریکٹسز یا سنتیں بتائی گئی ہے, جو طریقہ بتایا ہے, دیٹ از ان دی نیم آف سو کالڈ گاڈ. تو یہ میجر ڈفرنس ہے. انسان تو برا ہو سکتا ہے, کس نے انکار کیا؟ انسان برے ہوتے ہیں, کچھ کم برے ہوتے ہیں, بہت زیادہ برے ہوتے ہیں, لیکن خدا کیسے برا ہو سکتا ہے, خدا کی ٹیچنگ کیسے بری ہو سکتی ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. جی, اسلامک ویڈیو آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ہاں, اور ایک اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں, اور جو انسانی لوگوں نے حرامی پن کیا ہے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا, وہ اس کو غلط کہتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے. دیٹ از آلسو میجر ڈفرنس.